شادی کے پہلے دن ہی احمد نے سعدیہ سے کہا کہ میری اکلوتی بہن کا بہت خیال رکھنا، مجھے وہ بہت پیاری ہے، لیکن اس کی نند بلا وجہ جھوٹ بول کر اسے بھائی سے مار کٹائی کروا دیتی۔ ایک رات نند کے کمرے سے کسی غیر مرد کی آواز آئی تو سعدیہ نے گھبرا کر احمد کو اٹھایا کہ اپنی گندی بہن کو دیکھو۔ شوہر نے جب غصے سے نند کے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر وہ تہجد پڑھ رہی تھی۔ احمد نے سعدیہ کو خوب مارا اور اسے لہولہان کر دیا کہ تم میری بہن پر الزام لگا رہی ہو۔ اگلی رات اچانک احمد کی آنکھ کھلی اور اس نے بہن کے کمرے میں جھانکا تو یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سامنے سعدیہ عروسی لباس میں موجود روایتی دلہنوں کی طرح گھونگھٹ ڈالے شرماتی ہوئی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں اس کی آنکھوں میں کئی خواب سجے ہوئے تھے۔ اس نے احمد کو صرف تصویروں میں ہی دیکھ رکھا تھا، کیونکہ شادی گھر والوں کی مرضی سے ہو رہی تھی اور ان کے ہاں رشتہ طے ہونے کے بعد بھی لڑکے اور لڑکی کا فون پر رابطہ رکھنا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے احمد کا رویہ کیسا ہے، وہ کس طرح کا مزاج رکھتا ہے، اس بارے میں سعدیہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ حالانکہ اس کے پاس احمد کی تصویر ضرور موجود تھی۔ وہ خوبصورت اور خوش شکل تھا۔ تصویر میں اس نے پینٹ شرٹ پہنی تھی اور چہرے پر ہلکی سی سنجیدگی تھی۔ بالوں کو ہیئر جیل سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ دیکھنے میں تو کافی سنجیدہ اور سادہ مزاج لگ رہا تھا، مگر یہ تو اب احمد سے مل کر ہی پتہ چلنا تھا کہ وہ آخر حقیقت میں کس مزاج کا شخص ہے۔ وہ تو جب سے یہ جان چکی تھی کہ احمد سے اس کا رشتہ طے ہونے والا ہے، احمد پر دل ہی ہار بیٹھی تھی۔ وہ بیٹی احمد کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ سسرال میں صرف احمد اور اس کی ایک بہن ندا ہی تھی۔ ساس کا انتقال پہلے ہی ہو چکا تھا، سسر بھی نہیں تھا، اس لیے اس نے سوچ رکھا تھا کہ نند کے ساتھ خوب بنا کر رکھے گی۔ کچھ دیر بعد احمد کمرے میں داخل ہوا تو سعدیہ کی دل کی دھڑکنیں بھی گویا منتشر سی ہونے لگیں۔ احمد اس کے پاس آ کر بیٹھا اور پھر اس نے سلام دعا کے بعد سعدیہ کا ہاتھ تھام لیا۔ اپنی جیب سے ایک مخملی ڈبیا نکالی اور ایک سادہ سی سونے کی انگوٹھی نکال کر سعدیہ کی انگلی میں پہنا دی۔ وہ انگوٹھی سعدیہ کے ہاتھ میں جا کر چمک اٹھی تھی۔ احمد سعدیہ سے کہنے لگا کہ اگر میرے پاس زیادہ پیسے ہوتے تو میں تمہارے لیے اس سے بھی بہترین تحفہ لے کر آتا، مگر اب میری جتنی گنجائش تھی میں اس کے مطابق تمہارے لیے تحفہ لے آیا ہوں۔ بے شک یہ تمہارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ سعدیہ اپنے شوہر کی یہ باتیں سن کر اس پر دیوانی سی ہوئے جا رہی تھی۔ کہنے لگی کہ میرے لیے یہ تحفہ بھی میری جان سے بڑھ کر ہے۔ آخر کو یہ میرے شوہر نے مجھے دیا ہے، میں اسے ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کر رکھوں گی۔ اپنے شوہر سے اپنے حسن کی تعریفیں سننا چاہتی تھی، اس سے اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں باتیں کرنا چاہتی تھی، مگر احمد کہنے لگا کہ دیکھو سعدیہ، اس گھر میں صرف ہم تین لوگ ہیں، میں، تم اور میری بہن سعدیہ۔ ماں باپ کے نزدیک جس طرح میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا، انہیں جان سے پیارا تھا، اور میری ایک اکلوتی بہن میرے لیے خاص اہمیت کی حامل ہے۔ اس لیے میں یہی چاہتا ہوں کہ تم میری بہن کا بہت خیال رکھنا، اسے بالکل بہن جیسا سمجھنا۔ میں تو اسے اپنی اولاد جیسی محبت دیتا ہوں، اسے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا ہے، تم بھی اس کے ساتھ بالکل ایسے ہی رویہ رکھنا۔ میں نہیں چاہتا کہ مجھے تمہاری وجہ سے کوئی شکایت کا موقع ملے یا تمہاری وجہ سے میری بہن کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ سعدیہ احمد کی ہر بات پر سر تسلیم خم کر رہی تھی۔ اس نے احمد کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور ہاتھ پکڑ کر وہ ہاں میں ہاں ملاتی جا رہی تھی، بھرپور جواب دے رہی تھی کہ میں آپ کو کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی، بلکہ جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی رہوں گی۔ مگر احمد کے پاس تو شاید کوئی اور بات ہی نہیں رہی تھی۔ اتنا وقت گزر چکا تھا اور وہ ابھی تک اپنی بہن کا ہی سمجھایا جا رہا تھا۔ سعدیہ اتنا تو سمجھ چکی تھی کہ احمد اپنی بہن سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر وہ احمد کے دل میں اپنی جگہ بنانا چاہتی ہے تو اسے اس کی بہن کے ساتھ اپنا رویہ اچھا رکھنا ہوگا اور اس کا بہت خیال رکھنا ہوگا، تبھی احمد اس کے ساتھ خوش رہ سکتا ہے۔ اگلے روز ابھی وہ سوئی ہوئی تھی کہ اسے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ آواز ندا کی تھی جو چلا رہی تھی۔ احمد اور سعدیہ دونوں ہی ہڑبڑا کر اٹھے تھے۔ جب تک سعدیہ اٹھی احمد کمرے سے باہر جا چکا تھا، وہ بھی فٹافٹ پیچھے ہی گئی تھی۔ آگے جا کر دیکھا تو اس کی بہن کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی، مگر تیل کی چھینٹیں اڑنے کی وجہ سے اس کا ہاتھ جل چکا تھا۔ وہ رونے لگی تھی، اپنے بھائی کے ساتھ لگی اور وہ کہنے لگی کہ دیکھو بھائی، میرا ہاتھ جل گیا۔ احمد پریشان سا ہو چکا تھا، فوراً اپنی بہن کے ہاتھ کو پکڑ کر اسے پھونک مارتے ہوئے کہنے لگا کہ گڑیا، یہ تم کیا کر رہی تھی؟ تمہیں کس نے کہا کہ ناشتہ بناؤ؟ میں باہر سے لے آتا، روز باہر سے آتا ہے۔ مگر وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں بھائی، میں چاہتی تھی کہ آپ کے اور بھابھی کے لیے میں خود اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بناؤں، آخر کو بھابھی کا پہلا دن ہے،
آج بھی آپ باہر سے ناشتہ لاتے؟ میں نے سوچا کہ میں خود بناؤں، یہ سب کچھ ہو گیا، اب یہ ناشتہ کیسے بنے گا؟ احمد تو اپنی بہن کا ہاتھ دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا۔ کہنے لگا کہ سعدیہ تم یہ ناشتہ بنا دو، اب تمہیں اس گھر کی ذمہ داری سنبھال لینی چاہیے، دیکھ نہیں رہی ہاتھ کتنا جل گیا ہے؟ وہ تو اپنی بہن کو اپنے ساتھ لگائے باہر لے گیا اور اس کے چھالوں پر مرہم رکھنے لگا، جبکہ سعدیہ تو حیران سی کھڑی تھی۔ لو بھلا یہ بھی کوئی بات تھی؟ روز ناشتہ باہر سے آ جایا کرتا تھا، اور آج جب اس کا اس گھر میں پہلا دن تھا، وہ خود ہی اپنے لیے ناشتہ بنا رہی تھی، مگر اس نے اس میں بھی ایک مثبت پہلو ہی ڈھونڈا اور خاموشی سے ناشتہ بنانے لگی۔ اس نے ناشتہ لا کر اپنے شوہر اور نند کے سامنے رکھا اور خود بھی ناشتہ رکھ کر کرنے کے لیے بیٹھ گئی۔ ہاتھ اتنا بھی نہیں جل رہا تھا جتنا احمد نے اسے سر پر سوار کر لیا تھا۔ بچوں کی طرح روئے جا رہی تھی، حالانکہ اس کی عمر 18 سال تھی۔ وہ چھوٹی تو نہ تھی، کالج میں پڑھتی تھی، گھر میں تو شروع سے ہی کام والی نہ رکھی گئی تھی۔ ندا نے کہا بھی کہ بھابھی ابھی نئی آئی ہیں، پھر سے ان پر گھر کی ذمہ داری ڈال دیں گے، ہمیں کام والی رکھ لینی چاہیے، مگر احمد کہنے لگا کہ نہیں، گھر میں فرد ہی کتنے ہیں، شادی تو ہو ہی چکی ہے، اپنے گھر میں بھی تو سعدیہ کام کرتی تھی نا، اس لیے اس گھر کو بھی اسے اپنا گھر سمجھنا چاہیے اور آج سے ہی اپنی ذمہ داریاں سنبھال لینی چاہیے۔ گھر میں صرف 3 افراد رہتے ہیں، گھر بھی کوئی اتنا بڑا نہیں ہے جو یہاں پر نوکرانی رکھی جائے۔ سعدیہ بھی اپنے شوہر کی بات پر اتفاق کر چکی تھی، کہنے لگی سارے گھر کی ذمہ داری سنبھال لوں گی۔ شادی کو دوسرا دن تھا اور وہ دوپٹہ اپنے کمر پر باندھے، بالوں کا جوڑا بنائے صحن کا فرش دھونے میں لگی تھی کہ جب دروازہ کھلا اور اس کے بھائی بہنیں اور ماں گھر میں داخل ہوئیں۔ وہ تو شگن لے کر یہاں آئے تھے اور پھر رسم کے مطابق اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ ایک رات رہنے کے لیے لے جانے والے تھے۔ جب انہوں نے سامنے سعدیہ کو اس حالت میں دیکھا تو وہیں پر ٹھٹک کر رکے تھے۔ ندا اور احمد بھی گھر میں تھے۔ سعدیہ کے میکے والے گھر میں داخل ہوئے اور اگلے پل آ کر سعدیہ کو تھام لیا، کہنے لگے کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ ارے تمہاری شادی کو تو جمعہ 8 دن نہیں ہوئے، ابھی تو تمہارے ہاتھوں پر لگی مہندی کی خوشبو بھی پھیکی نہیں پڑی اور تم سب کام کر رہی ہو۔ ارے یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا اتنا کال پڑ چکا تھا جو نئی نویلی دلہن سے ہی کام کروانا شروع کر دیا ہے؟ ندا نے اپنی ماں کو چپ کروانا چاہا کہ امی کیا ہو گیا ہے، یہ بھی اب میرا ہی گھر ہے۔ دراصل ندا کے ہاتھ پر زخم ہو گیا تھا، اس لیے میں نے اپنے گھر کی ذمہ داری سنبھال لی۔ وہ اپنی ماں کو اشارہ کر رہی تھی کہ وہ زیادہ نہ بولے، مگر پھر بھی وہاں پر احمد اور ندا آ چکے تھے۔ اپنی ساس اور سالی کا خراب موڈ دیکھ کر احمد بھی تھوڑا پریشان سا ہوا تھا۔ احمد ان کو سمجھانے لگا کہ ہم نے تو سعدیہ کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی، اگر یہ کام نہیں کرنا چاہتی تو بتا دیتی، میں کام کے لیے کوئی رکھ لیتا، مگر اس نے خود ہی اپنے گھر کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ ندا تو رونے لگی تھی، کہنے لگی کہ بھائی مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے آپ کے اور بھابھی کے گھر والوں کے بیچ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، میں آئندہ کے بعد سارے کام خود کر لیا کروں گی۔ عجیب سی کشیدگی ان کے بیچ حائل ہو چکی تھی، مگر سعدیہ نے اپنے ماں باپ کو منع کر دیا کہ میں یہاں پر خوش ہوں، یہ میرا گھر ہے اور میں نے اپنی ذمہ داریاں اٹھائی ہیں، کوئی بڑی بات نہیں، نہ ہی میرے ساتھ یہاں کوئی زور زبردستی کرتا ہے، احمد میرے ساتھ بہت اچھے ہیں، ندا تو بالکل میری چھوٹی بہنوں جیسی ہے۔ اس کے ماں باپ مطمئن تو نہ ہوئے تھے، مگر بہرحال سعدیہ کو خوش دیکھ کر ان سے کہنے لگے کہ چلو 2 دن اب تم ہمارے ساتھ رہنا۔ احمد کے ماتھے پر بل پڑے تھے، کہنے لگا کہ یہ کون سی رسم ہے، میں تو جاب کرتا ہوں، کام پر جانا ہوتا ہے، میں تو آپ کے ہاں 2 دن رہ ہی نہیں سکتا، اور اگر میں اور سعدیہ وہاں چلے گئے تو ندا کا کیا ہوگا؟ وہ گھر میں اکیلی رہ جائے گی، میں اپنی بہن کو اکیلا چھوڑ کر نہیں آنے والا۔ یہ سن کر سعدیہ کی ماں کہنے لگی کہ ارے بیٹا، تم تینوں ہی ہمارے گھر آ جاؤ، رہ جاؤ، اب یہ تو رسم نبھانی ہوتی ہے۔ مگر احمد نے پھر ایک فتویٰ جاری کر دیا کہ آج کل کے حالات تو دیکھیں کیسے ہیں، روز چوری چکاری اور ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، میں تو اپنے گھر کو بند کر کے نہیں جا سکتا۔ مجبوراً اس مرتبہ بھی سعدیہ نے بول کر اپنے گھر والوں کو کہا تھا کہ وہ پھر کبھی آ جائے گی، ابھی وہ نہیں آ سکتی۔ اس کے ماں باپ اس گھر سے جا چکے تھے۔ ان سب حالات سے سعدیہ یہ تو اندازہ لگا ہی چکی تھی کہ اس کا شوہر اپنی بہن پر اندھا اعتبار کرتا ہے اور اس سے بے تحاشا محبت کرتا ہے۔ وہ بھی ندا کے ساتھ اپنا رویہ ایسا ہی رکھنا چاہتی تھی، مگر ندا تو اس کی سوچ کے بالکل برعکس تھی، سارے گھر کا کام وہ اکیلے ہی کیا کرتی تھی۔ ندا کا ہاتھ ٹھیک ہو چکا تھا، مگر اس کے باوجود وہ کبھی پڑھائی کا بہانہ بنا لیتی تو کبھی کیا بہانہ بنا کر اپنے کمرے میں ہی گھسی رہتی۔ ایک روز سعدیہ کی طبیعت کافی خراب ہونے لگی،
تو اس نے ندا سے کہا کہ کھانا بنانے میں میری مدد کر دو، آج تمہارے بھائی کے کچھ دوست یہاں پر آ رہے ہیں، میں اکیلی سارا انتظام نہیں کر سکتی۔ طبیعت بہت بوجھل سی محسوس ہو رہی ہے، مگر ندا تو فوراً منہ پر ہی جواب دے کر کہہ چکی تھی کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا میں پڑھ رہی ہوں؟ کیا آپ کے ماں باپ نے آپ کو یہ سارے کام سکھا کر نہیں بھیجا؟ 2 لوگوں کا کھانا بنانا ہے، وہ بھی آپ سے نہیں بن رہا، نہ ہی رشتے کا لحاظ تھا اور نہ ہی عمر کا۔ سعدیہ تو غصے سے مشتعل ہو چکی تھی، کہنے لگی یہ تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو مجھ سے؟ میں تم سے صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ میری مدد کروا دو، اگر نہیں کروانا چاہتی تو آرام سے کہہ دو، تم تو موبائل اٹھا کر بیٹھی ہو، تبھی تمہیں کام کے لیے کہا تھا۔ سعدیہ اتنا کہہ کر کمرے سے جا چکی تھی، مگر جیسے ہی کچھ دیر بعد احمد اپنے دوستوں کے ساتھ گھر آیا اور گیسٹ روم میں دوستوں کو بٹھا کر کھانا وغیرہ کا پوچھنے آیا تو ندا تو دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ جیسے ہی بھائی کو دیکھا تو فوراً اپنے چہرے پر آئے آنسو صاف کرنے لگی۔ احمد تو سیدھا اپنی بہن کے پاس گیا تھا، جا کر کہنے لگا کہ کیا ہوا گڑیا، تم رو کیوں رہی ہو؟ تم جانتی تو ہو میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ کہنے لگی کہ کچھ نہیں بھائی، اب تو بس مجھے ہی سب کچھ سہنا ہے، آپ ایسا کریں میری پڑھائی چھڑوا دیں اور میری شادی کر دیں، میں اپنے گھر میں رہوں گی نا تو آپ اور بھابھی بھی خوش رہیں گے۔ احمد تو حیرت سے ندا کو دیکھ رہا تھا، کہنے لگا کہ کیا ہو گیا، اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ کیا کسی نے تم سے کچھ کہا ہے؟ ندا روتے ہوئے کہنے لگی کہ بھائی میرے پیپرز ہو رہے ہیں، میں پڑھائی کر رہی تھی اور بھابھی آ کر کہنے لگیں کہ کھانا بنانے میں میری مدد کرو، میں نے انکار کیا تو مجھے 100 طرح کی باتیں سنا دی کہ میں تم لوگوں کی نوکر نہیں ہوں، خود بھی اپنے ہاتھ پیر چلا لیا کرو، جب سے آئی ہوں مجھے نوکرانی بنا کر رکھ دیا ہے۔ خود سے ہی باتیں بنا کر وہ اپنے بھائی کو بتا چکی تھی، جسے سننے کے بعد احمد تو غصے سے بپھر چکا تھا۔ اس کا رخ کچن میں سعدیہ کی طرف تھا، وہ سعدیہ کی جانب آیا، اس سے پہلے کہ سعدیہ کچھ بولتی وہ زناٹے دار تھپڑ سعدیہ کے منہ پر مار چکا تھا۔ کہنے لگا کہ تیری اتنی جرت جو تو میری بہن کے ساتھ اس طرح کی بات کرے، ارے وہ کوئی کام کرے یا نہ کرے، تجھے کس لیے میں اس گھر میں لایا ہوں؟ اس لیے نہ کہ میری بہن سکون سے رہ سکے، اسے کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو، مگر تو میری بہن پر ہی روب جمائے گی۔ سعدیہ تو سمجھ رہی تھی کہ جس قدر محبت وہ اپنی بہن سے کرتا ہے اتنی ہی اس سے بھی کرے گا، مگر پہلی مرتبہ اپنے شوہر سے تھپڑ کھا کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ شادی کو بھی دن ہی کتنے ہوئے تھے، گھر میں آئے احمد کے دوست بھی دراصل اس کی شادی کی مبارکباد دینے ہی آئے تھے اور وہ یہاں پر تھپڑ کھا کر رو رہی تھی۔ روتے روتے اس نے ساری دعوت کا اہتمام کیا تھا اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ندا کچھ دیر بعد اس کے کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ دیکھو بھابھی، اگر اس گھر میں رہنا ہے تو کبھی بھی میرے معاملات میں دخل مت دینا، اتنا تو تم جان ہی چکی ہوگی کہ جو میرے بھائی کی نظر میں میری عزت ہے وہاں تک پہنچتے پہنچتے تمہیں صدیاں لگ جائیں گی، تم کچھ بھی کر لو مگر میرے بھائی کا دل نہیں جیت سکتی۔ سعدیہ صرف گھور کر ندا کو دیکھتی رہ گئی، اس کے بعد تو جیسے یہ معمولی بن چکا تھا۔ اول تو سعدیہ ندا سے کچھ کہتی نہ تھی، پھر بھی اگر اسے ندا سے کچھ کہنا پڑ جاتا تو وہ 2 کی 4 لگا کر رو پیٹ کر اپنے بھائی کو بتایا کرتی، اور پھر احمد سعدیہ پر ہاتھ تک اٹھانے سے گریز نہیں کرتا تھا۔ ایک مرتبہ تو اس نے سعدیہ کو اتنا مارا کہ اس کے چہرے پر زخم ہو چکے تھے، نیل پڑ چکے تھے۔ اسی بیچ اس کے ماں باپ اس سے ملنے بھی آ گئے، پھر وہ اپنا منہ چھپاتی رہی کہ اگر اس کے ماں باپ کو پتہ چل گیا تو اس کا گھر ہی نہ خراب ہو جائے۔ نہ جانے ندا کیا چاہتی تھی، وہ تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی تھی کہ سب کے ساتھ رویہ ٹھیک رکھے، مگر پھر بھی ندا کے دماغ میں نہ جانے کیا کھچڑی پک رہی تھی۔ ایک روز جب سعدیہ کام ختم کر کے اپنے کمرے میں جانے لگی تو ندا کے کمرے سے ہنس ہنس کر باتیں کرنے کی آواز آئی۔ وہ ٹھٹک کر رکی تھی، آخر ندا کس سے اس قدر خوش کپیوں میں مصروف تھی؟ بھابھی کے لیے تو منہ سے صرف زہر ہی نکلا کرتا تھا۔ سعدیہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہوئی اس کے کمرے تک گئی۔ کسی کے کمرے سے کان لگا کر سننا غلط بات ہے، مگر پھر بھی اسے ندا پر شک سا ہونے لگا تھا۔ جب اس نے ندا کے الفاظ پر غور کیا تو یہ صاف ظاہر تھا کہ وہ کسی لڑکے سے باتیں کر رہی ہے، کیونکہ اس کے الفاظ ہی ایسے تھے جو لڑکیوں یا سہیلیوں کے ساتھ کرتے ہوئے استعمال نہیں کیے جاتے۔ سعدیہ کا پارا ہائی ہو چکا تھا، اس نے دروازے دھڑلے سے کھولا۔ سعدیہ کو تو لگا تھا کہ وہ ندا کی یہ چوری پکڑ لے گی اور ندا گھبرا جائے گی، اس کے آگے دب کر رہنے لگے گی اور اپنا رویہ اسے ٹھیک کر لے گی، مگر الٹا دروازہ کھلتے ہی جب سعدیہ کی نظر ندا پر گئی تو وہ کانوں میں ہینڈ فری لگائے ویڈیو کال پر لڑکے سے یوں ہی بے شرموں کی طرح باتیں کرتی رہی۔
اس کے لیے تو جیسے سعدیہ کی موجودگی کا ہونا نہ ہونا ایک برابر تھا۔ وہ اس لڑکے سے بات کرتے ہوئے سعدیہ سے مخاطب ہوئی اور کہنے لگی، کیا بات ہے بھابھی، کیا آپ کو کسی نے کوئی تمیز نہیں سکھائی؟ جب بھی کمرے میں آتے ہیں دستک دے کر آتے ہیں، اب کھڑے کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہی ہیں؟ کس لیے آئی ہیں؟ سعدیہ غصے سے آگے بڑھی اور ندا سے موبائل جھپٹا۔ موبائل کھینچا تانی میں سعدیہ کے ہاتھ سے ٹوٹ کر گر چکا تھا۔ اگلے ہی پل سعدیہ نے ایک تھپڑ ندا کو مار دیا کہ کیا تمہیں شرم نہیں آتی یہ سب کچھ کرتے ہوئے؟ تمہارا بھائی تم پر اندھا اعتبار کرتا ہے اور تم یہ سب کچھ کرتی پھر رہی ہو۔ اسی وقت احمد بھی گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس نے اور کچھ تو نہیں سنا تھا مگر اپنی بیوی کو بہن کو مارتے ہوئے ضرور دیکھ لیا تھا۔ وہ غصے سے دھاڑا تھا، سعدیہ تمہاری اتنی ہمت، تم ہوتی کون ہو میری بہن کو ہاتھ لگانے والی؟ اس نے سعدیہ کو بالوں سے دبوچ لیا تھا، اسے مارنے لگا۔ سعدیہ کچھ منہ سے بولتی اس سے پہلے ہی وہ کہنے لگا کہ آج تک میں نے کبھی اپنی بہن کے ساتھ اونچی آواز میں بات تک نہیں کی اور تم میری غیر موجودگی میں میری بہن پر ہاتھ اٹھا رہی ہو۔ سعدیہ رونے لگی، حقیقت بتانا چاہتی تھی مگر اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا۔ احمد نے بالوں سے جکڑ کر سعدیہ کو ندا کے قدموں میں گرا دیا اور کہنے لگا کہ قدموں میں گر کر معافی مانگو میری بہن سے۔ جب تک میری بہن تمہیں معاف نہیں کرے گی میں تمہیں اس گھر میں نہیں رکھوں گا۔ ابھی کے ابھی طلاق کے 3 بول بول کر اس گھر سے دفع کر دوں گا۔ وہ اسے قدموں میں گرا چکا تھا مگر ندا اگلے ہی پل اپنا ڈرامہ رچاتی ہوئی بھابھی کو کندھوں سے تھام کر اٹھا چکی تھی۔ کہنے لگی کہ نہیں بھائی، بھابھی کو معاف کر دیں، میں اپنے دل میں ان کے لیے کوئی بغض نہیں رکھتی، میں نے بھابھی کو معاف کیا، آپ پلیز میری وجہ سے ان کے ساتھ اپنا تعلق مت خراب کریں۔ احمد کہنے لگا کہ دیکھو تم اس پر کتنا ظلم کرتی ہو، پھر بھی تمہارے لیے کیسے اپنا دل صاف رکھے ہوئے ہے۔ وہ ساری رات سعدیہ گھر کے کونے میں بیٹھ کر سسک سسک کر روتی رہی اور یہی طے کیا کہ اب کچھ بھی ہو جائے وہ احمد سے کوئی شکایت نہیں لگائے گی، نہ ہی کوئی بات کرے گی۔ چند روز گزرے تو رات کے کسی پہر ندا کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ آوازیں کافی اونچی تھیں، کبھی اونچی ہو جاتیں تو کبھی بالکل سرگوشی۔ سعدیہ اٹھی اور ان آوازوں کا تعقب کرنے لگی۔ اس نے جب کمرے سے کان لگایا تو اسے سمجھ آ چکی تھی کہ اس کے کمرے میں کوئی لڑکا موجود ہے جس کے ساتھ وہ باتوں میں لگی ہے۔ اب تو رنگے ہاتھوں ندا پکڑی جا سکتی تھی، اس لیے اس نے جلدی سے احمد کو اٹھایا اور کہنے لگی کہ دیکھو اپنی بہن کے کرتوت کیا کچھ کرتی پھر رہی ہے۔ احمد بھی ہڑبڑا کر اٹھ چکا تھا۔ سعدیہ کہنے لگی کہ دیکھو تمہاری بہن کے کمرے سے لڑکے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ احمد مشتعل ہو چکا تھا۔ جیسے ہی بہن کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ تہجد پڑھ رہی تھی، دعا کے لیے ہاتھ بلند تھے۔ یہ منظر دیکھنا تھا کہ احمد نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ سعدیہ کے تو ہاتھ پیر پھولنے لگے تھے۔ ایک مرتبہ پھر ندا ایک چال چل چکی تھی، اس بار تو الزام بھی بہت بڑا تھا، کردار کی یہ بات تھی۔ احمد نے اس رات سعدیہ کو اس قدر اذیتیں دیں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجبوراً ہاتھ جوڑ کر احمد کے قدموں میں گر گئی، اس سے کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، مگر احمد کہنے لگا کہ صبح ہوتے ہی میں تمہیں اس گھر میں نہ دیکھوں، اگر تم مجھے اس گھر میں نظر آئی تو میں تمہیں طلاق دے کر تمہاری ماں کے گھر بھیج دوں گا۔ مجبوراً سعدیہ روتی ہوئی صبح ہوتے ہی اس گھر سے جا چکی تھی۔ میکے میں جا کر یہی بتایا کہ وہ کچھ روز یہاں پر رہنے کے لیے آئی ہے۔ وہ لوگ بھی پریشان تھے کہ اتنی صبح بھلا وہ آ کیسے سکتی ہے۔ ایک مرتبہ پھر گھر کی حکمرانی ندا کے پاس آ چکی تھی۔ احمد بھی یہی طے کر چکا تھا کہ میں سعدیہ کو طلاق دے دوں گا، بہت غلطی کر دی میں نے اس سے شادی کر کے، مگر اس روز جب وہ رات کو سویا تو شدید پیاس کی وجہ سے اس کی رات کو آنکھ کھل گئی۔ اسے سچ مچ ایسا لگ رہا تھا جیسے ندا کسی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی ہے۔ وہ کمرے سے اٹھ کر جب ندا کے کمرے کے باہر آیا تو اندر سے ندا کی سرگوشیاں اور غیر مرد کی آواز آئی۔ یہ سن کر تو جیسے اس کی حواس گم ہوئے تھے۔ اسے سعدیہ کی ساری باتیں سچ لگنے لگی تھیں۔ اس کی بہن ایسا بھی کر سکتی تھی، اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس کا دل ٹوٹ چکا تھا اور وہ شدید غصے میں آ چکا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے دھڑلے سے دروازہ کھولا، سامنے اس کی بہن غیر مناسب حالت میں ایک لڑکے کے ساتھ موجود تھی۔ اس نے پہلے تو اس لڑکے کو پکڑ کر خوب مارا، مار مار کر اسے ادمرا کر دیا۔ جب وہ بے ہوش ہو گیا تو اس کا رخ اپنی بہن کی طرف تھا۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ اس بہن کی خاطر اس نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، اپنی بیوی کو کتنا مارا، کتنا ذلیل کیا، یہاں تک کہ وہ تو اس بے قصور کو طلاق تک دینے لگا تھا، مگر اصل مجرم تو اس کی بہن تھی۔ اس نے ندا کو زناٹے دار تھپڑ مارا اور اس لڑکے کو چوری کے کیس میں اندر کروا دیا۔
ندا روتی رہی، بھائی کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافیا مانگتی رہی، مگر احمد نے اس سے تمام تر تعلقات توڑ دیے تھے۔ اگلے ہی روز رشتے والے سے بات کر کے اس نے دور دراز علاقے میں ایک رشتہ پسند کیا اور اپنی بہن کی شادی کروا کر اسے وہاں سے رخصت کر دیا، اور صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ تمہارا بھائی تمہارے لیے مر چکا ہے، کبھی اپنے بھائی کی یاد آئے تو فاتحہ پڑھ دینا۔ جس قدر اسے اپنی بہن پر غصہ تھا، اس قدر وہ اپنی بیوی سے شرمندہ تھا۔ سعدیہ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا، مگر سعدیہ اسے معاف کر چکی تھی۔ 3 سال گزر گئے، یہاں تک کہ ان کے ہاں اولاد بھی ہو گئی۔ یہ بات سعدیہ بھی نوٹ کر چکی تھی کہ اکثر رات کو احمد ندا کو یاد کر کے پریشان رہتا ہے۔ وقت نے ماضی پر پردہ ڈال دیا تھا، اس لیے اس نے ایک روز خود ہی کہا کہ ہمیں ندا سے جا کر ملنا چاہیے۔ اب تک اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہوگا۔ ندا بھی سدھر چکی تھی، اتنے سالوں بعد بھائی کو سامنے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایک مرتبہ پھر معافی مانگنے لگی تو سعدیہ نے بھی اسے معاف کر دیا۔